یہ جو بھی ایک طبقہ اس وقت بعض چیزوں کے متعلق سنگینی دکھا رہا ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ بعض ان ایکسٹرا سپر انقلابیوں کی نادان حرکتوں کی وجہ سے، اور جتنی بھی برائی اس وقت جو بھی نازیبہ کلمات رہبر معظم یا دیگر افراد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان احمقوں کو جو وہ کر رہے ہیں، ان کی تمام گناہوں میں یہ ایکسٹرا سپر انقلابی شریک ہیں، جن کو پتہ نہیں کیا شوق ہے کہ رہبر کو جب تک یہ امام حسین کے برابر لا کر نہیں کھڑا کریں گے، ان کے دلوں کو چین نہیں ملے گا۔ یہ کون سا کہاں سے لائے ہیں آپ؟ یہ ایگزیکٹلی نا جو خدا کہہ رہا ہے لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، ان کا چھوٹا سا امتحان ہے رہبریت کے ساتھ۔ رہبر کو رہبر کہتے ہیں لیکن رہبر سے ہوشیار بنتے ہیں، کہتے ہیں عجیب و غریب شبہات، اور یہ بات حقیقت بھی ہے۔ یہ 14 ایک ہیں، ان میں کوئی یعنی 15واں شامل نہیں ہو سکتا۔ لا یقاس بنا احد، 14 سے کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم وہ 14 ہیں کہ جہاں 15ویں کی گزر نہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے جیسے، مثلا مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ علی حسین جیسے، حسین حسن جیسے، حسن سید سجاد جیسے، لیکن نہیں کہہ سکتے کہ آدم علی جیسے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، نہیں کہہ سکتے نوح حسین جیسے، نہیں کہہ سکتے ابراہیم پیغمبر جیسے۔ بھئی جب آدم و عیسیٰ و موسیٰ اہل بیت جیسے نہیں ہو سکتے تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ لیکن میرے عزیزو بہت حساس گفتگو ہے، توجہ کی ذرا سبق لگ رہا ہے لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ کوئی حسین جیسا نہیں ہے، کوئی حسین زمان نہیں ہے۔ اگر کوئی حسین زمان ہے تو وہ پردہ غیبت میں ہے۔ یہ کس صورت میں ہے؟ کس صورت میں ہے کہ تمثیلاً کوئی حسین جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی حسین کی فوٹو کاپی نہیں ہو سکتا، لیکن تشبیہاً ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ بھئی جس علی نے کہا لا یقاس بنا احد کہ ہم سے کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہی قیاس کر رہے ہیں کہ کانا اشتر علی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر میرے لیے تھے کہ جیسے رسول خدا کے لیے میں تھا۔ ایک تلوار پڑے محمد وآلہ محمد۔ چونکہ تمثیل اور تشبیہ میں ایک فرق ہے۔ جب تمثیل کی جاتی ہے تو وہاں ساری شباہت کا ہونا ضروری ہے، ساری صفات کا ہونا ضروری ہے، تو تمثیل ہوگی اور اس میں کوئی نہیں ہے۔ 14 میں 15واں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن تشبیہاً میں راستہ کھلا ہے۔ اگر سید مقاومت نے رہبر معظم کو حسین زمان کہا ہے تو تمثیلاً نہیں کہا، تشبیہاً کہا ہے۔ جو چاہتا ہوں میرے عزیزو، چونکہ علم نہیں ہے لہذا اعتراض کرتے ہیں۔ حسین زمان میں کون سی تشبیہ ہے؟ یہ جو مولا کائنات نے کہا کانا اشتر علی کما کنت لرسول اللہ، میرے لیے مالک اشتر ویسے تھے جیسے میں رسول خدا کے لیے تھا، تو علی یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ مالک اشتر میری طرح معصوم ہے۔ کوئی سمجھتا ہے؟ آج تک کسی نے یہ مطلب لیا، کسی نے یہ محسوس کیا کہ اب ہم نے 12ویں کی جگہ 13واں بنا دیا؟ کوئی نہیں کہتا کانا اشتر علی کما کنت لرسول اللہ، میرے لیے مالک اشتر ویسے ہیں جیسے میں رسول خدا کے لیے تھا۔ شباہت کیا ہے؟ تاکہ بات واضح ہو جائے بچوں کے لیے، حضور تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ فلاں صاحب شیر جیسے ہیں، میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، ان کے تو پنجے نہیں، ان کے تو دانت ہی نہیں، ان کے اندر تو درندگی نہیں پائی جاتی۔ اب یہ جیسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے ان کو شیر درندگی کی بنیاد پر تھوڑی کہا ہے، میں نے ان کو پنجوں کی بنیاد پر تھوڑی کہا ہے، میں نے ان کو شیر شجاعت کی بنیاد پر کہا ہے۔ یعنی انسان کی عقل محسوس کرتی ہے اگر ایک وجہ شب پائی جائے تو تشبیہ دی جا سکتی ہے، جیسے مولا کائنات نے تشبیہ دی ہے کہ مالک اشتر میرے لیے ویسے ہیں جیسے میں رسول خدا کے لیے تھا۔ شباہت عصمت اور امامت نہیں ہے، شباہت وہی ہے، یعنی جس طریقے سے میں پیغمبر کی حفاظت کر رہا تھا اس طریقے سے مالک اشتر میری حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک تلوار پڑے محمد والے۔ اگر بات واضح ہو گئی ہے تو اپنے زمانوں کی عرض کر رہا ہوں، اب اگر سید مقاومت رہبر کو کہہ رہے ہیں حسین زمان، تو تمثیلاً نہیں کہہ رہے، تشبیہاً کہہ رہے ہیں۔ ورنہ یہ بات آپ کو پتا ہے، اس مرد مجاہد کو نہیں پتا تھی، اس کو تو اتنا پتا تھا کہ مثلاً 20 سال پہلے کہا تھا، 20 سال پہلے سید مقاومت کی نگاہیں 2026 کی 28 فروری کو دیکھ رہی تھی۔ اس تلوار پر محمد وآلہ محمد پر شباہت کیا ہے؟ شباہت عصمت نہیں ہے، شباہت امامت نہیں ہے، شباہت وہی ہے کہ جس طریقے سے حسین نے سر کٹا دیا
یزید کی بیعت نہیں کی، اسی طریقے سے اس حسینی نے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈٹے رہے، کھڑے رہے، گھر لٹا دیا، سر کٹا دیا، لیکن بیعت نہیں کی۔ ایک تلوار پڑھے محمد والے، ہے کسی کو اعتراض؟ مشکل کہاں پر ہے؟ صحیح انداز سے ہم بیان نہیں کرتے۔ اسی چیز کو ہمارے استاد نے کہا کہ بد حرف زدن، حرف بد زدن۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے بری بات کرنا، جب انسان بری بات کرتا ہے تو انسان محسوس کر لیتا ہے بری بات کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے برے انداز سے بات کرنا۔ سب سے زیادہ دین کو نقصان اسی چیز نے پہنچا ہے، اور ایک لفظ جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، دین کو نقصان بے دین افراد نے کم پہنچایا ہے، دیندار افراد نے زیادہ پہنچا ہے، جو اپنے آپ کو دیندار، دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ ایسے افراد نے سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچا ہے، چونکہ بات بعض مقام پر صحیح کر رہے ہوتے ہیں، انداز غلط ہوتا ہے، اور اسی چیز نے دین کو بہت برباد کیا ہے، اسی چیز کو ہمارے جوانوں کو گمراہ کیا ہے۔ صحیح بات صحیح انداز سے، دشمن